فیس بک کے امریکی ملازم نوجوان انجینئر ٹیموتھی ایونی نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ اور پوسٹ پر، جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر لوٹ مار ہوگی تو پھر شوٹنگ ہوگی، فیس بک کے مالک کی خاموشی کے بعد اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں غیرت، حمیت، اصولوں کی پامالی پر احتجاج۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ 70 سالوں سے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور علماء اور دانشوروں سمیت کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، یا پھر جبر کا ایسا ماحول ہے کہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ اقبال بھی اب کسی کو یاد نہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ یعنی اگر میری قوم کے جوان غیرت مند ہوں، اگریسو ہوں، ایمبیشس ہوں، بولڈ ہوں، حق بات کہنے والے اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں، تو میری درویشی میں بھی شہنشاہی ہے، پھر میری غربت میں بھی امیری ہے، میری فاقہ کشی میں بھی بادشاہی ہے۔ افسوس اب اقبال کے ایسے شاہین بھی امریکہ میں نظر آتے ہیں جو جسور و غیور ہیں۔ اس امریکی نوجوان کی کہانی سن لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں امریکہ میں ایک بیچارے افریقن امریکی شہری کو پولیس نے مار ڈالا، جس پر پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ اس پر کچھ لوگوں نے ہنگاموں کی آڑ میں بڑے بڑے سٹورز پر لوٹ مار شروع کر دی اور جو برانڈ ہاتھ لگا لوٹ کر لے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، اگر مظاہرین لوٹ مار کریں گے تو گولیاں کھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ تھے کہ when the looting starts, the shooting starts۔ اس پر امریکہ میں رد عمل آیا کہ ملک کا صدر تشدد کو ہوا دے رہا ہے۔ ٹرمپ پر شدید تنقید شروع ہو گئی، تاہم اس مسئلے میں سب سے زیادہ جو پھنس گئے وہ ٹویٹر اور فیس بک تھے۔ دونوں نے وہ ٹویٹس شیئر کیے۔ ٹویٹر اور فیس بک کی پالیسی ہے کہ دونوں تشدد پر اکسانے والے ٹویٹس یا فیس بک سٹیٹس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر عام بندہ یہ ٹویٹ کرے یا فیس بک پر ایسا سٹیٹس دے جو ان کی پالیسی کے خلاف ہو، تو اس ٹویٹ کو یا تو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یا اکاؤنٹ تک کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ تاہم ٹویٹر نے امریکی صدر کا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ایک نوٹ لکھ دیا کہ اگرچہ صدر ٹرمپ کا یہ ٹویٹ ان کی تشدد پالیسی کے خلاف ہے، لیکن وہ اسے ڈیلیٹ نہیں کر رہے اور عوامی مفاد میں اسے ظاہر کر رہے ہیں۔ تاہم اس معاملے میں فیس بک نے نہ تو ان کا بیان ہٹایا اور نہ ہی کوئی نوٹ لکھا جیسا ٹویٹر نے لکھا تھا۔ اس پر فیس بک کے اندر سے ملازمین میں شدید رد عمل آیا کہ ان کا ارب پتی مالک بھی چپ ہے اور اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ٹویٹر کی طرح نوٹ ہی لکھ دیتا۔ ان ملازمین کا موقف تھا، اگر عام فیس بک صارفین پر یہ اصول لاگو ہوتے ہیں تو ٹرمپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فیس بک کے مالک کی خاموشی دیکھ کر اس نوجوان نے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا کہ وہ ایسی جگہ نوکری نہیں کر سکتا جس کے مالک کی زبان بند ہو۔ اس نے لکھا، مجھے افسوس ہے فیس بک نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ پر خاموشی اختیار کر کے امریکہ کو خطرے میں ڈال دیا اور میری کمپنی اس خطرناک سٹیٹس یعنی سوشل میڈیا بیان کو چیلنج کرنے کی بجائے خاموش ہے۔ اس نے اپنا سی وی شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر کسی کمپنی کو اس کی خدمات کی ضرورت ہے تو وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ داد دیں اس لڑکے کو جس نے ہزاروں ڈالرز کی نوکری کسی اصول، ضابطے اور اپنے ضمیر کے لیے چھوڑی اور بے روزگار ہو گیا۔ اس نے نہیں سوچا کہ وہ کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا۔ اس نے پچھلے سال جارجیا ٹیک یونیورسٹی اٹلانٹا سے گریجویشن مکمل کی۔ اس کا جی پی اے اسکور 4 تھا۔ امریکہ میں انٹرنشپ لینا مشکل ہے، بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ انٹرنشپ کے بعد نوکری کے لیے الگ پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ اس لڑکے نے محنت کی اور فیس بک میں اچھی نوکری مل گئی۔ جو بھی ٹیکنالوجی میں ڈگری لیتا ہے اس کے لیے فیس بک یا گوگل میں نوکری ایسا خواب سمجھا جاتا ہے جو ہر کسی کا پورا نہیں ہوتا۔ پچھلے سال وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور فیس بک میں نوکری مل گئی، لیکن پھر اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر اپنی اسی نوکری کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ بلکہ اب تک فیس بک کے 3 ملازمین اسی بات کے احتجاج کے طور پر مستعفی ہو چکے ہیں۔ پروفیسر سعید راشد مرحوم نے لکھا تھا کہ قائد اعظم کے دست راست اور تحریک پاکستان کے پرجوش کارکن نواب بہادر یار جنگ نے ایک بار کہا تھا، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو کھاد بن کر زمین میں جذب ہوتے ہیں اور جو مٹی اور پانی میں مل کر رنگین پھول اور میٹھے پھل پیدا کرتے ہیں۔
ہم بنیاد کے ان پتھروں کو چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو کر اور مٹی کے نیچے رہ کر اوپر عمارت کی مضبوطی کی ضمانت قبول کرتے ہیں۔ قومیں ایسے ہی خاموش مجاہدوں سے بنتی ہیں، ایسے خاموش مجاہد جو خوشی سے گمنامی کی زندگی اور گمنامی کی موت قبول کر لیتے ہیں، ایسے جانثار جو شہرت طلبی کے جال میں نہیں پھنستے، ایسے خدمت گزار جو اپنے نفس کے ناروا مطالبوں سے بلند ہوتے ہیں۔ قوم کے ان محسنوں کے نام سے دنیا واقف نہیں ہوتی، ان کے نام تاریخ میں نہیں لکھے جاتے، طاقت کا نشہ انہیں نہیں ہوتا، دولت کی مستی کا مزہ وہ نہیں جانتے، بس اپنی دھن میں مست اپنے کام کیے جاتے ہیں۔ قوم ایسے ہی مجاہدوں کے دم سے بام عروج تک جا پہنچتی ہے۔ آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مالے فقیر سلطنت روم و شام۔